خدا نے اس دنیا میں ہم کو بھیج بھی دیا اور ایسے ماحول میں بھیجا، اور پھر صاحب نے کہا کہ ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنی بیوی کو بھی بچاؤ اور اپنے بچوں کو بھی بچاؤ۔ خدا بندہ یہ ممکن کیسے ہے؟ اس کا ایک جواب ممکن ہے، کربلا کی زیارت کے انداز سے کرو، ایسی طاقت لے کے واپس آؤ گے، ایسی روحانیت لے کے واپس آؤ گے، ایسی پاکیزگی لے کے واپس آؤ گے۔ واپس آنا چاہیے، تم خود نہ لانا چاہو تو وہ الگ بات، لیکن جب حج کے بارے میں یہ بتایا جاتا کہ مومن کو ایسی طاقت عطا ہوتی، تو یہ تو کربلا ہے، زیارت امام، جس کا ثواب 70 یا 70,000 حج سے زیادہ، واجب حج کو چھوڑ کر مومن یہ کربلا جائے تو کم از کم 2 چیزیں اس میں ہونا چاہیے، باقی باتیں کل ہوں گی، اس لیے کہ پورا 1 گھنٹہ ہو گیا۔ اور وہ 2 چیزیں کیا، بہت خلاصہ کر رہا ہوں، جو میرا انداز نہیں، میں تو بات کو پھیلانے کا تھی۔ پہلی بات، یہ ہر دفعہ جب آپ زیارت کر کے آئیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ سیر و تفریح اور گھومنے کا سفر تھا۔ اب یہاں پہ وہ حدیث میں مکمل کرتا ہوں جو کل کی مجلس کے آخر میں نے نامکمل چھوڑ دی۔ اللہ کے رسول آخری زمانے کی 10 نشانیاں بتا رہے، جس کے بارے میں نے کہا تھا 8ویں 9ویں اور 10ویں، اس کو ملا کے ایک ہی نشانی سمجھیں کہ لوگ صبح الگ کپڑے پہنیں گے، شام کو الگ، ایک کھانے کی ایک ڈش ختم ہوگی، دوسری ڈش آ جائے گی، گھروں میں اس طرح پردے لٹکائے جائیں گے جیسے خانہ کعبہ کی دیوار کو پردوں سے چھپایا جاتا ہے، موٹاپے کا علاج کیا جائے، مرد عورتوں کی طرح سے تیاری کیا کریں، بوڑھے جوان بننے کی فکر کریں، کوہ ابو قبیس سے اونچی عمارتیں بنائی جائیں گی مکے میں جو کعبے سے کئی گنا بلند ہو، پہاڑ کے بیچ میں سے راستے کاٹ کر نہر کی طرح سے ایسے راستے بنائے جائیں گے کہ پہاڑ کے پیڑ سے لوگ نکلا کریں، اور پھر یہ حدیث، اور آخری زمانے میں کثیر تعداد میں لوگ حج کے لیے جائیں گے، وہ حدیث حج کے بارے میں، مگر پیسے والے سیر و تفریح کے لیے جائیں گے، تنزہ، خالی گھومنے پھرنے کے لیے، درمیانی مڈل کلاس کے لوگ تجارت کے لیے جائیں گے، غریب لوگ ریاکاری کے لیے جائیں گے۔ شیخ مرتضیٰ انصاری جیسے جلیل القدر عالم کتاب مقاصد میں یہ جملہ لکھا۔ شیخ انصاری کون؟ اب ان کا تعارف کرانے کا آج موقع نہیں، لیکن جو اکثر میں آج کل ایک ایسا لفظ استعمال ہوتا ہے جو مجھے خود اچھا نہیں لگتا لیکن میں استعمال کر رہا ہوں، ہمارے ٹاپ 10 کے اندر آتے ہیں۔ اگر شیعہ تاریخ کی 1250 سال کے خیبر صغریٰ اور کبریٰ کے علماء کی لسٹ بنائی جائے تو ٹاپ 10 میں ایک نام شیخ انصاری کا، اور وہ یہ لکھتے ہیں کہ پیغمبر کی حدیث حج کے بارے میں ہے، لیکن میں نجف میں بیٹھا اور آج ظاہرین کو میں دیکھ رہا ہوں تو بے عین یہی حدیث زیارت کے بارے ہے، وہ 200 سال پہلے دیکھ رہے تھے، اور اب تو زمانہ اور آگے بڑھ گیا کہ ظاہرین بات ایسے ہیں جو پیغمبر کے الفاظ کے مطابق زیارت پہ جا رہے لیکن گھومنے پھرنے کے لیے، ان کا اسٹائل اور ان کا انداز بھی وہی ہوتا ہے۔ بعض ایسے ہیں جو تجارت کے لیے جا رہے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو ریاکاری کے لیے جا رہے ہیں۔ ہمیں اب نہیں کسی کے بارے میں کچھ کہنے کا، اللہ کے رسول کو حق ہے اور اللہ کے رسول ہی مزاج بیان کر رہے ہیں، ایسے نہیں خالصتاً اللہ حسین اور حسین کی ماں فاطمہ زہرا کو خوش کرنے جا رہے ہیں، مگر ایسے جو جائیں گے واپس آئیں گے تو 2 چیزیں ہونی چاہیے، ایک ایسی اسپریچول پاور آپ کے پاس آ جانا چاہیے کہ اب اگر آپ سندھ اور پنجاب کے کسی چھوٹے سے دیہات میں بیٹھے اور لندن اور نیویارک اور ٹوکیو جیسے ترقی یافتہ شہروں میں بیٹھے، نہ وہاں دین مسئلہ ہو نہ یہاں دین مسئلہ ہو، اب اس عورت کو حجاب کوئی مسئلہ نہ لگے، اب اس نوجوان کو گانا اور ڈانس اور ڈسکو چھوڑنا کوئی مسئلہ نہ لگے، اب اس بوڑھے کو یا اس جوان کو موجودہ زمانے کی حرام اشیاء کوئی مسئلہ نہ لگے۔ اور دوسری اور آخری بات، اتنے جلدی میں نے سمیٹا، جو باتیں رہ گئی ہیں ان کی تشریح کل ہوگی، لیکن بہرحال آج کا مجمع ادارہ جعفریہ کی مجالس کی سال خصوصیت بن گئی کہ ہر سال مجھے روزانہ مجھے نیا مجمع مل رہا، تو ایک پیغام اسی دن مکمل کرنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے 1 گھنٹے کی مجلس 1.25 گھنٹے کی ہو رہی ہے، لیکن یہ غالباً صرف آج تک کی بات ہے، ویکینڈ کا مجمع مجھے اندازہ ایک ہی ہوگا۔ دوسری بات سنی، اور کربلا جانے کا مطلب آقا حسین نے سب سے زیادہ کنڈیم کیا تھا کربلا جانے سے پہلے ان لوگوں جو اپنے نماز اور روزے پہ اتنا لگے ہوئے تھے کہ اویئرنیس میں یہ نہیں پتا تھا کہ دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا، یزید کس فتنے کا نام ہے اور یزید کیا کر رہا نہیں، اس گروہ کو کنڈیم کرنے کہاں بنا کے میدان میں آقا حسین کا خطبہ۔ اب کیونکہ ہر سال ایام ادا کی پہلی دوسری تاریخ کو ای میل کے ذریعے سرکولیٹ بھی ہو جاتا، تو مجھے زیادہ بیان کرنا چھوڑے، جملہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، لیکن حج پر آنے والوں سے کہا تھا
یہ دین نہیں ہے کہ تم اپنا حج کر لو، نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے کہ عالم اسلام پہ اس وقت یزید کی صورت میں کیسا خطرہ مسلط ہو رہا اور تم خاموش بیٹھے ادھر میں. عبادتیں اپنی جگہ اور یہ عبادتوں کا ثواب اپنی جگہ، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے پاکستان میں کیا ہو رہا، عراق میں کیا ہو رہا، افغانستان میں کیا ہو رہا، فلسطین میں کیا ہو رہا. ایک بیداری ہونا چاہیے اگر کربلا کو جانتے ہیں، اگر کربلا کو مانتے ہیں، اگر کربلا سے ہو کے آئے ہیں. باقی اس جملے کی مزید وضاحت ہوتی رہے گی. آج تو صرف اتنا مجھے عرض کرنا ہوں، جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہیں پہ ختم کرتا ہوں. زیارت قبر رسول کی زیارت، مدینے کی زیارت سورہ نساء کی 64 میں آئے، کربلا کی زیارت. مگر صرف میں نے 40 کے حوالے سے جملہ کہا کہ کوشش یہ کرے کہ ہر آدمی 40 کو کربلا ہی پہنچے. باقی سال تمام ائمہ طاہرین کی زیارت کی حد سے زیادہ کافی، بلکہ 40 کی زیارت کے دوران 40 کربلا میں گزارے. اس کے بعد قازمین ہے، اس کے بعد نجف ہے، اس کے بعد سامرہ. یہ ہمیشہ سے طریقہ رہا صاحبان ایمان. ہم اور آپ اس طرح زیارت کے لیے جاتے ہیں. آج کی رات کی وجہ سے جملے کہہ رہا ہوں. اسی طرح سے 8ویں امام کی بہن معصومہ قم بھی اپنے بھائی کی زیارت کے لیے چلی. ہمارے اسلامک کیلنڈر کے اعتبار سے آج کی رات جناب معصومہ قم کی وفات کی رات ہے. اور چونکہ شہزادی کا سفر ہے زیارت، تو جہاں جا رہی ہے صرف یہ کہہ کے جا رہی کہ 2 سال ہو گئے میں نے اپنے بھیا کی زیارت نہیں کی. کیسے برداشت کیا معصومہ قم نے؟ یہ حکم خدا کے خاطر قربانیاں دے گئے اہل بیت کے ابدال کے گھرانے. بہن بھائیوں 3 ایسے جوڑے جن کی محبت ضرب المثل. حسین اور زینب کی محبت تو بچہ جانتا، اور وہ اتنی قربت ہوئی کہ زینب کا نام ہی شریکت الحسین بنا. اور پھر 8ویں امام اور ان کی سگی بہن معصومہ قم. 7ویں امام کی اولادیں 35 سے لے کے 65 تک بتائی جاتی، مختلف ازواج کے قتل سے، لیکن یہ بھائی اور بہن اللہ اللہ حسین اور زینب کی محبت کی یاد تازہ ہو جاتی. اور پھر میرا 10واں امام اور ان کی بہن حکیمہ خاتون. کیونکہ اس سلسلہ مجالس آخری مجلس 11ویں امام کے حوالے سے ہوگی تو یہ بیان وہاں چھوڑی. ابھی بہن بھائی کا چہرہ دیکھ کے جیتی. معصومہ قم کو خدا نہیں چاہیے، معصومہ قم کو ہوا نہیں چاہیے، معصومہ قم کو اپنے بھائی کے چہرے کی زیارت چاہیے. پھر وہ وقت آ گیا کہ 2 سال کے لیے 8ویں امام مدینہ چھوڑ کے مرو جانا پڑا. روز صبح و شام بھائی کی زیارت کرنے والی بھائی کی زیارت سے بالکل محروم ہو. حکم خدا تھا وہ خاموش رہی، لیکن ایک وہ منزل آئی 2 سال کے بعد کہ اب معصومہ قم سے برداشت نہیں ہو رہا. ایک مرتبہ خاندان کی خواتین سے کہا کہ کوئی مرد نہیں ہمارے ساتھ، تو کیا ہوا؟ ہم عورتیں اپنا قافلہ بنا کے چلتی ہیں، لیکن میں اپنے بھیا کی زیارت کر کے رہوں. اور خدا معلوم کیا بات کہ اب تو میرا دل اور گھبرا رہا. چنانچہ یہ ایک مختصر قافلہ اس زمانے کے اعتبار سے ناممکن کام انجام دینے چلا. کہاں مدینہ، کہاں 8واں امام، اتنی دور تھا کہ آج بھی ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا غریب الغرباء، اے مسافروں اور غربت زدوں میں سب سے دور والے. لیکن بھائی کی محبت، وہ بھائی کے مشن کو پورا کرنا تھا تو زینب کربلا سے شام گئی، اور یہ بھائی کی زیارت کرنا تھی. معصومہ قم مدینے سے مشہد کی جانب چلی. بڑا مشکل سفر طے کرتی، اس علاقے میں پہنچی جہاں راستے سے ذرا ہٹ کر قم شہر، قم صاحبان ایمان کی آبادی، قم مومنین کرام کی بستی. شہزادی کے راستے میں یہ بستی نہیں آتی، وہ تو سیدھا مشہد جا رہی. اور اس وقت جیسے جیسے دن اور رات گزر رہے، شہزادی معصومہ قم کی حالت کی کہ دل چاہتا ہے پر لگے اور میں اڑ کے پہنچ جاؤں اپنے بھائی کے پاس. سواری پوری رفتار سے چل رہی ہے، معصومہ قم کو چین نہیں آ رہا. اور تیز یہ ایک بار دیکھا قم کا سردار اپنے چند ساتھیوں کو لے کر شہزادی کی خدمت میں آیا. اونٹ کے سامنے آ کے رک گئے، سر جھکا کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے اے ہماری شہزادی، اے ہماری آقا زادی، آپ کے چاہنے والوں، آپ کا کلمہ پڑھنے والوں، آپ کے بھائی کی امامت کو ماننے والوں، ہماری بستی آپ سے بہت قریب ہے. خدا کے واسطے ایک دن ہمارے
ہمارے پاس آئیے اور ہماری عورتوں کو اپنی زیارت کا موقع